بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جیو ٹریول میں خوش آمدید۔ نگورنو کاراباخ پر آرمینیا نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ آزاد کرانے کے لیے متعدد بار کوششیں کی گئیں لیکن کامیابی نہیں ملی۔ ایک مرتبہ پھر دونوں ملکوں میں تصادم شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جھڑپ جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ آرمینیا کا مقابلہ کیا اور ہر میدان میں شکست دی۔ روس میں آخری مذاکرات ہوئے اور آرمینیا نے مکمل طور پر نگورنو کاراباخ کو خالی کر دیا اور یہ پورا علاقہ آذربائیجان کا ہو گیا۔ آرمینیائی فوج یہاں سے نکل گئی اور آذری فوج شہر میں داخل ہو کر جشن منانے لگی۔ عوام بھی سڑکوں پر جشن منا رہے تھے کیونکہ 30 سال بعد یہ کامیابی ملی تھی۔ جمہوریہ آذربائیجان یوریشیا کے جنوبی قفقاز کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقع اس ملک کے مشرق میں بحیرہ قزوین، شمال میں روس، مغرب میں آرمینیا اور ترکی، شمال مغرب میں جارجیا اور جنوب میں ایران واقع ہے۔ آذربائیجان ایک سیکولر اور یونیٹری جمہوریہ ہے۔ یہ ملک آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ اور کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کا بانی رکن ہے۔ ملک کا مستقل نمائندہ یورپی یونین میں موجود ہے اور اسے یورپی کمیشن کے خصوصی ایلچی ہونے اور اقوام متحدہ کا رکن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کی ریاست تاریخی طور پر اس علاقے سے تعلق رکھتی ہے جسے قفقازی البانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کو اران بھی کہا جاتا تھا۔ قفقاز 1740 عیسوی سے روسی قبضے تک مختلف قوانین کے قبضے میں تھا اور 19ویں صدی کے وسط سے لے کر 1917 تک جنوبی قفقاز روسی صوبہ جات میں منقسم رہا۔ آذربائیجان کے موجودہ علاقے میں قدیم ترین انسانی آثار پتھر کے زمانے تک ملتے ہیں۔ جنوبی قفقاز کو اکمینڈس نے 550 قبل مسیح میں فتح کیا تھا اور اس سے زرتشتی مذہب کو فروغ ملا۔ 4ویں صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کی آمد کے بعد یہاں دیگر ملحقہ علاقوں میں ایک مملکت قائم ہوئی۔ عرب اموی خلیفہ نے ساسانیوں اور بازنطینیوں کو شکست دے کر قفقازی البانیہ کو فتح کر لیا۔ عباسیوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ سالاریوں، ساجدی، شدادی، روادی اور بائیدیوں کے قبضے میں رہا۔ یہ علاقہ امیر تیمور کی سلطنت میں بھی شامل رہا۔ امیر تیمور کی موت کے بعد یہ علاقہ 2 مختلف ریاستوں میں بڑھ گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں جب روس کے زوال کا وقت آیا تو آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا نے مل کر ایک الگ متحدہ ریاست قائم کی جو مختصر عرصے تک قائم رہی۔ مئی 1918 میں یہ ریاست ختم ہوئی اور آذربائیجان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور اپنا نام عوامی جمہوریہ آذربائیجان رکھا۔ اس ریاست کو دنیا میں پہلی مسلمان پارلیمانی ریاست ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ 2 سال بعد روسیوں نے اس پر پھر سے قبضہ کر لیا۔ 18 اکتوبر 1991 کو آذربائیجان نے حتمی آزادی کا اعلان کیا۔ آذربائیجان نے 12 نومبر 1995 کو نئے آئین کی منظوری دی جس میں اس کے ریاستی نشان، جھنڈے، سرکاری نشان اور قومی ترانے کی منظوری دی۔ آذربائیجان کی حکومت میں طاقت کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا جن میں مقننہ، عدلیہ اور اشرافیہ شامل ہیں۔ پارلیمنٹ کے انتخابات ہر 5 سال کے بعد نومبر کے پہلے اتوار کو ہوتے ہیں۔ صدر کو 5 سال کی مدت کے لیے براہ راست منتخب کیا جاتا ہے۔ موجودہ صدر الہام علیوف ہیں۔ انتظامی امور کے لیے آذربائیجان کو 76 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں 65 دیہاتی، 11 شہری اور ایک خود مختار علاقہ شامل ہے۔ صدر ان علاقوں کے لیے گورنر کا تقرر کرتا ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے جس کا پرانا نام باد کوبا تھا۔ باد کوبا یعنی ہوا کی سرزمین۔ آذربائیجان 86,600 مربع کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا 112واں بڑا ملک ہے۔ اگر آبادی کی بات کی جائے تو 1,03,53,296 نفوس کے ساتھ یہ دنیا میں 90ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں آذربائیجانی 91.6%، لیزگن 2%، آرمینین 1.4%، رشین 1.3%، ٹیلش 1.3% اور 2.4% دیگر قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر مذہب کی بات کی جائے تو 96.2% لوگوں کا مذہب اسلام ہے جبکہ مسیحی 2.4% ہیں۔ آذربائیجان کا نظام حکومت یونیٹری سیمی پریزیڈنشل ریپبلک ہے۔ ملک کے موجودہ صدر الہام علیوف ہیں جبکہ وزیر اعظم علی اسدوف ہیں، جبکہ آذربائیجان کی قومی اسمبلی کی اسپیکر صاحبہ غفرووا ہیں۔ آذربائیجان کی جی ڈی پی $189.8 بلین کے ساتھ دنیا میں 79ویں نمبر پر ہے، جبکہ پر کیپٹا کی بات کی جائے تو $18,310 کے ساتھ یہ دنیا میں 87ویں نمبر پر ہے۔ آذربائیجان قدرتی تیل اور گیس سے مالا مال ملک ہے۔ آذربائیجان کے اکثر حصوں میں سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ٹائٹینیم، کرومیم، میگنیزیم، مولبڈینیم، مختلف اورز اور اینٹی منی ملتے ہیں۔
आज़रबाईजान की करेंसी को मनात कहते हैं। कॉलिंग कोड +994, जबकि डोमेन नेम .az है। आज़रबाईजान अपने लजीज खानों की वजह से बहुत मशहूर है। पुलाव ट्रेडिशनल राइस गोश्त के साथ, जबकि शाह पुलाव ये भी रिवायती चावल और फ्राइड डोफ के साथ, जबकि डोलमा स्टफ ग्रेप लीव सज इची आज़री बारबेक्यू एक डिश का नाम पिटी है लैम्ब के साथ चिकपी सूप, जबकि गुटाप यानी स्टफ मीट या वेज पाई। आज़रबाईजान का कौमी खेल रेसलिंग है, जबकि फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग और चेस बहुत दिलचस्पी के साथ खेले जाते हैं। आज़रबाईजान के मर्दों का रिवायती लिबास अरखोलुक कहलाता है, जबकि ख़वातीन का रिवायती लिबास अरखोलिक कहलाता है। सयाह जब आज़रबाईजान की सरजमीन पर कदम रखते हैं तो बहरे कैस्पियन बाहें फैलाकर इस्तकबाल करता है। इसके साथ साथ फ्लेम टावर एक सयाहती मकाम, इचरी शहर, इसके अलावा एफशरोन नेशनल पार्क, ग्रासो वोल्कानो, जबकि 54,000 हेक्टेयर पर कायम शिरवान नेशनल पार्क, नब्रान विलेज, जबकि आज़रबाईजान की कदीम तरीन बस्ती शेकी, इसके साथ साथ नफसलान ऑयल रिजोर्ट। किस्सा मशहूर है कि एक दफ़ा एक काफिला नफसलान के इलाके से गुजर रहा था। उनका एक ऊँट बहुत बीमार हो गया तो उस काफिले ने उस ऊँट का बोझ उठाने के बजाय उसको वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। कुछ अरसे के बाद उसी काफिले की इसी रास्ते से वापसी हुई तो उन्होंने देखा कि उनका ऊँट एकदम सेहतमंद है। वो वजह मालूम की तो मकामी लोगों ने बताया कि ये लागर ऊँट खाम तेल में गिर गया था। जब ये इस तेल से बाहर निकला तो कुछ ही वक्त के अंदर एकदम सेहतमंद हो गया। उस वक्त से ये बात मशहूर हो गई कि खाम तेल में गुस्ल करने से अंदरूनी बीमारियां जाती रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर खाम तेल से गुस्ल करने का उमूमन रिवाज है। ये थी आज़रबाईजान के बारे में कुछ खुसूसी मालूमात। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।